بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، اس سے پہلے آپ نے الحمدللہ یہ سنا تھا کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جب 150 سے بھی زائد خطوط موصول ہوئے مکہ المکرمہ میں، اور یہ خبر مکہ شریف میں پہنچنے کی آپ کی عام ہو گئی، تو پھر امام علی مقام نے مکہ شریف سے کوفہ جانے کا ارادہ کیا۔ تو وہاں صحابہ کرام جو تھے انہوں نے آپ کو منع کیا، روکا، جن میں حضرت عبداللہ بن زبیر بھی اس وقت وہاں پر پہنچ چکے تھے، حضرت ابو واقد لیثی، ان کے علاوہ اور بھی بڑے بڑے کبار صحابہ کرام تھے جنہوں نے آپ کو منع کیا کہ آپ کوفہ ہرگز نہ جائیں، کیونکہ وہ بہت ہی بے وفا لوگ ہیں۔ انہوں نے نہ تو آپ کے والد محترم کے ساتھ وفا کی، نہ ہی آپ کے بڑے بھائی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہاں کوئی وفا ہوئی، تو آپ مکہ المکرمہ میں ہی رہیں۔ لیکن چونکہ ادھر سے بار بار خطوط آ رہے تھے اور شرعی حجت آپ پر بنتی تھی، تو آپ نے پھر دوستوں سے مشورہ کر کے آپ نے حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں سے کوفہ کی طرف روانہ کر دیا، اور پھر آپ نے ایک خط جاری کیا اہل کوفہ کے نام، فرمایا کہ میں اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو تمہاری طرف تمہارے خطوط کے جواب کے طور پہ بھیج رہا ہوں، اور یہ وہاں پر آ کے حالات کا جائزہ لیں گے۔ اگر تم واقعی اپنے خطوط کے مطابق سچے ہو تو میں اپنے بھائی کی، اگر انہوں نے مجھے کہا کہ بھی آ جاؤ تو پھر میں بھی آ جاؤں گا۔ تو ایک یعنی اتمام حجت کے طور پر حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا گیا، اور حضرت امام مسلم بن عقیل جب یہاں سے مکہ المکرمہ سے روانہ ہوئے تو ان کے ساتھ دو ان کے چھوٹے بیٹے بھی تھے، ایک کا نام محمد تھا اور ایک کا نام ابراہیم تھا، ان کو بھی انہوں نے ساتھ لیا، اور وہاں سے وہ کوفہ چلے گئے۔ جب کوفہ میں پہنچے تو وہاں پر جیسے لوگوں کو معلوم ہوا کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نمائندے یہاں پر پہنچ چکے ہیں، تو انہوں نے جوک در جوک حضرت مسلم بن عقیل سے ملاقات کرنا چاہی، اور لوگ جو تھے وہ دھڑا دھڑ آئے، حتیٰ کہ ایک دن میں تقریباً بعض یعنی مختلف روایات میں ہیں کہ 12,000 تقریباً لوگوں نے آپ کے ہاتھ پہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی، اور دیکھتے دیکھتے یہ جو عشاق کا جمع غفیر تھا وہ بڑھتا گیا۔ اس وقت گورنر جو کوفہ کے گورنر تھے وہ تھے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ صحابی رسول تھے، اور وہ اس خاندان کی اہمیت کو سمجھتے تھے، ان کی نبی کریم علیہ السلام سے قرابت کو بھی وہ سمجھتے تھے، تو وہ نہیں چاہتے تھے بھی کسی طرح کا معاملہ گڑبڑ ہو۔ اور وہاں پر جو یزید اور اموی خاندان کے جو خیرخواہ لوگ تھے، تو انہوں نے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بڑا دباؤ ڈالا کہ جی آپ ان کو روکیں، ان کی بیعت ہرگز ہم اجازت نہیں دیں گے، اگر آپ نہیں روکیں گے تو پھر ہم آپ کے خلاف یزید کو خط لکھیں گے۔ تو چنانچہ مجبوراً حضرت نعمان بن بشیر نے لوگوں کو کہا کہ بھائی یہ عمل غلط ہے، تم یزید کی پہلے بیعت کر چکے ہو، لہذا اس بیعت کو نہ توڑو، اور حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کا ارادہ چھوڑ دو۔ تو جب یہ بات ہوئی تو کوفے والوں کو کوئی ان کا خوف نہیں تھا، وہ شریف الطبع انسان تھے، کسی پہ ظلم تو روا ہی نہیں تھا صحابہ کرام کو، جو صحابی رسول جس نے براہ راست آقا کریم علیہ السلام سے دین سیکھا ہو، اور پھر حضور کی وہ رحمت بھری مجلسوں کو جس نے وہ یعنی کہ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہوں، تو ظاہر ہے کہ وہ کسی پہ ظلم بھلا کس طرح کر سکتے تھے۔ تو انہوں نے بڑی نرمی سے کام لیا، اور لوگ بڑھتے گئے، حتیٰ کہ بعض روایات میں یہ بھی آیا کہ 40,000 لوگوں نے امام حسین کی بیعت امام مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ کی۔ تو جب لوگوں نے دیکھا اموی خاندان کے یزید کے جو یعنی وفادار لوگ تھے، انہوں نے کہا بھی یہ تو معاملہ ہاتھ سے جا رہا ہے اور کوفہ سارا نکل جائے گا، تو پھر انہوں نے خط لکھا یزید کی طرف کہ تم کوئی اپنا نائب، اپنا من پسند، اپنے خاندان کا
کوئی جو ہے نا یعنی معتمد باعتماد شخص جو ہے اس کو تم یہاں پر جو ہے نا اپنا گورنر بنا کے بھیجو، وہ جب آئے گا تو حالات کو کنٹرول کرے گا، اگر وہ نہیں آتا تو حالات ہمارے کنٹرول میں نہیں رہیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ وہ خط جب یزید تک پہنچا تو یزید نے پھر بصرہ کا گورنر عبید اللہ ابن زیاد جو تھا اس کی طرف خط بھیجا۔ اس نے ایک لیٹر لکھا، اس نے کہا کہ بھائی تم فوراً بصرے کو چھوڑ کے یہاں کسی کو اپنا نائب مقرر کرو اور یہاں سے سیدھے تم کوفہ میں چلے جاؤ، اور کوفہ میں جا کے مسلم بن عقیل وہاں پر آئے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ جن لوگوں نے بیعت کی ہے ان کے ساتھ سختی کے ساتھ نمٹو، اور مسلم بن عقیل کو وہاں سے روکو۔ اگر وہ بیعت کرنے سے نہ رکیں اور میری بیعت نہ کریں تو پھر ان کو بھی تم قتل کر دو۔ اور اس نے انہیں کہا کہ بھائی جتنی بھی تمہارے پاس لشکر ہے، جتنا بھی تمہارے پاس فوج ہے، تم اپنی ساری فوج سارا لشکر لے کے وہاں کوفہ میں چلے جاؤ۔ چنانچہ جیسے ہی عبید اللہ ابن زیاد لعین مردود کے پاس یہ یزید کا خط پہنچا، وہ یزید کا بڑا ہی معتمد اور باعتماد اور بہت ہی ان کا خیر خواہ، ان عموی خاندان کا خیر خواہ ان کا پورا خاندان تھا، تو مرہون منت تھے وہ ان کے۔ تو چنانچہ انہوں نے فوراً اپنا لشکر لیا اور اپنی جو فوج تھی وہاں ان کو لیا اور کوفہ کا سفر شروع کر دیا۔ تو کوفے سے کچھ منزلیں دور تھیں، تو اس نے اپنی فوج کو روک لیا اور لباس عربی اس نے پہنا، لباس تبدیل کیا، عربی لباس پہنا اور دستار باندھی اور اونٹ پہ سوار ہوا، اور جو کوفہ کی طرف مدینہ اور مکہ شریف سے راستہ آتا تھا تو وہ اسی راستے پہ گامزن ہوا۔ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اس نے پردہ ڈال لیا تاکہ پتہ نہ چلے کہ میں عبید اللہ ابن زیاد ہوں یا میں امام حسین ہوں۔ اب وہاں سے وہ نکلا تو شام ہو چکی تھی، تو اس نے مزید اندھیرے کا یعنی انتظار کیا، اور وہاں سے وہ جب چلا تو سیدھا کوفے میں مطلب رواں دواں ہوا۔ جب اس کا لباس، پھر اس کا پردہ، پھر اس کے ساتھ 10-12 جو لوگ تھے ان کے وہ لباس، پھر سارے وہ گھوڑوں پہ سوار، وہ اونٹوں پہ سوار تھے، لوگوں نے دیکھا کہ بھی وہ اسی یعنی طیبہ کے راستے سے آ رہے ہیں، تو لوگ سمجھے کہ یہ تو امام حسین تشریف لا رہے ہیں، تو لوگوں نے پھر یعنی امام حسین سمجھ کے انہیں مرحبا مرحبا کے نعرے لگانا شروع کر دیے، اے ابن رسول آپ کو خوش آمدید ہم کہتے ہیں، مرحبا۔ چنانچہ جب وہ خبر پھیلی، رات کا وقت تھا، تو وہ تو سارا کوفہ امام حسین سمجھ کے ان کے استقبال کے لیے امنڈ آیا، اور ہر طرف سے اے ابن رسول آپ کو ہم مرحبا کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ چنانچہ وہاں لوگ اکٹھے ہوئے، اتنا اکٹھے ہوئے کہ اس کو راستہ لینا بھی مشکل ہو گیا۔ تو اس کے جو ساتھی تھے انہوں نے جب دیکھا کہ یہ تو کام خراب ہو گیا، اتنا رش پڑ گیا ہے، تو پھر ان کے ساتھیوں میں سے ایک نے کہا کہ اے کوفہ والو، یہ ابن رسول نہیں ہے بلکہ یہ تو عبید اللہ ابن زیاد ہے جو تمہارا نیا گورنر بن کے آیا ہے۔ جب لوگوں نے اس بدبخت کا نام سنا تو وہ پھر منتشر ہو گئے، انہیں پتہ تھا کہ یہ تو ظالم اور فاسق شخص ہے، تو وہ فوراً وہاں پر گورنر ہاؤس میں گیا، اور وہاں پر گورنر ہاؤس میں جا کے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزولی کا اس نے لیٹر دکھایا، خط دکھایا۔ اس کے بعد وہ خود براجمان ہوا اور پہلی فرصت میں جتنے بھی یعنی کوفہ کے بڑے بڑے اکابرین تھے ان کو اس نے جمع کیا۔ جمع کرنے کے بعد ان سب کو اس نے کہا کہ دیکھو اپنے اپنے قبیلے والوں کو سمجھاؤ، اگر وہ سمجھ جائیں تو ٹھیک ہے، ورنہ میں تم میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑنے والا، سب کو میں نشان عبرت بنا دوں گا۔ اب اس کے اندر ہوا کیا؟ انسان تقدیر کے سامنے ہمیشہ تدبیر کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ہوتا وہی ہے جو اللہ کو منظور ہوتا ہے، جو تقدیر میں لکھا ہوا ہوتا ہے۔ وہ یعنی کارکنان قدرت جو ہیں وہ اپنا ہی کام کر رہے ہوتے ہیں، ہم تدبیریں چلاتے ہیں، اس طرح کر لیں تو اس طرح کرتے تو اس طرح ہو جاتا، یہ ساری تدبیریں ہوتی ہیں، لیکن تقدیر کے سامنے تدبیر بہت کم یعنی کہ کام آتی ہے۔
اب ادھر حضرت امام مسلم بن عقیل جب وہاں پر پہنچے اور لوگ دھڑا دھڑا آپ کے بیعت کرنے لگے، ان کا ذوق شوق آپ نے دیکھا، تو چنانچہ آپ نے وہاں سے خط لکھ دیا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کہ بھائی جان، یہاں پر اتنے لوگوں نے آپ کی میرے ہاتھ پہ بیعت کر لی ہے، حالات سازگار ہیں، اور آپ جو ہے وہاں سے یہاں تشریف لے آئیں۔ چنانچہ اب انہوں نے خط لکھ دیا، اور ادھر وہ قاصد روانہ ہوا مکہ کی طرف، اور ادھر جو تھے وہ سراسر یکسر یعنی حالات جو تھے وہ تبدیل ہو گئے، اور خود امام مسلم بن عقیل جو تھے ان کا وہاں پر مکہ شریف میں رہنا بڑا مشکل ہو گیا۔ تو جس گھر میں امام مسلم بن عقیل رہتے تھے تو اسے خبر ہو گئی عبید اللہ بن زیاد کہ فلاں فلاں محبان اہل بیت ہیں، تو ان کو اس نے پہلے گرفتار کرایا، اور امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کا وہاں پر رہنا بھی بہت مشکل ہو گیا۔ مختصر یہ کہ اس نے امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی شہید کروا دیا۔ ہانی جو تھے، جو بڑے ہی یعنی محبان اہل بیت تھے، اس کو اس بدبخت نے شہید کروا دیا، اور پھر آپ کے جو دو ننھے منھے چھوٹے بچے تھے محمد اور ابراہیم، ان دونوں کو بھی ان کوفیوں نے قتل کر دیا۔ یوں ادھر مکہ میں خط پہنچ چکا تھا امام علی مقام کو کہ آپ تشریف لے آئیں، لیکن حالات ادھر یہ ہو گئے کہ خود حضرت امام علی مقام کے نائب اور خلیفہ امام مسلم بن عقیل کو، اور جو ان کے محبین تھے ان کو بھی قتل کر دیا گیا، ان کے بیٹوں کو بھی قتل کر دیا گیا، اور وہاں وہ شہید ہو گئے۔ ادھر سے امام علی مقام نے کوفہ کی طرف جانے کے لیے اپنا رخت سفر باندھ لیا۔